آج کا دن واقعی بڑا اہمیت کا حامل دن ہے، اس وجہ سے کہ آج شاعر دستور پر میں نے کچھ نعرے، کچھ لوگوں کو بڑا جذباتی بھی دیکھا ہے، اور آج بڑی دیر بعد میں نے علی احمد کرد کو بھی اپنے پرانے سٹائل میں دیکھا ہے۔ اور پھر آج جس طریقے سے مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی سیاسی جماعت کا کوئی اجتماع ہے، جس طریقے سے پولیس، جس طریقے سے کنٹینر، جس طریقے سے باقی چیزیں وہاں پہ لگی ہوئی تھیں، تو اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی خوف ہے یا انتظامات ہیں یا سیکیورٹی کا مسئلہ، کوئی ایسی چیز تھی۔ لیکن آج آپ ایک غور کریں نا، آج کے اجلاس سے پہلے چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ پسندیدہ ججز لائے جائیں گے، یہ چہم گوئیاں چل رہی تھی نا، مختلف وکلاء کہہ رہے تھے، مختلف بارز کے جلسے جلوسوں میں، احتجاجوں میں یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن آج چیف جسٹس آئے، آج سینئر ترین ججز آئے، تو واقعی یہ آج یہاں تو پھر اندر بیٹھے لوگوں کا میرٹ تھا یا باہر بیٹھے لوگوں کی آواز اتنی توانا تھی کہ جو ان تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن ایک چیز آج کے دن بڑی اہمیت کی حامل ہے، ججز کی تعیناتی ہو گئی۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی جج ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں کہتا ہوں ججز ٹھیک ہیں، اور میں نے بہت ایسی تعیناتیاں دیکھی ہیں کہ اگر کسی نے اپنی مرضی کی تعیناتی کی ہے تو اس جج نے فیصلہ اس کی مرضی کا نہیں دیا، اس نے فیصلہ میرٹ پر آئین کے مطابق دیا ہے۔ اب کتنے فیصلے ایسے دے لیں گے کہ جو فیصلے آئین اور قوانین سے ہٹ کے ہوں گے؟ آخر کار تو آپ کو اب دور اور ہے نا، سوشل میڈیا بھی ہے، وکلاء بھی ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں کو اب ایک منٹ سے پہلے پوسٹ مارٹم ہو کے سامنے آ جاتی ہے ہوتی ہے۔ تو یاسر یہ چیزیں بڑی کلیئر ہے نا۔ اب دوسری چیز یاسر ہے، یہ تو گزر گیا آج کا دن، لیکن آج کے دن نے ایک چیز دے دی ہے۔ کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب ہر روز شاعر دستور مصروف رہے گی۔ حالی آپ یہ نہ دیکھیں کہ وکلاء ایک دن کے لیے گئے ہیں، لوگ آپ اور میں بھی کہہ رہے تھے وکلاء صرف بارز کے اندر رہ رہے ہیں۔ کیا آج کسی کو امید تھی وکلاء اتنی تعداد میں آئیں گے؟ کیا آج کسی کے وہم و گمان میں تھا؟ ایک دن پہلے سر وہ جو جس طرح کے اعلامیہ آ رہے تھے کہ ہم مسترد کر رہے ہیں، کال ہے ہی نہیں، کوئی نکلے گا ہی نہیں، تو اس سے تو لگتا تھا کہ شاید یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ لیکن کس طرح لوگ آئے اور اتنی بڑی تعداد میں ہے، تو اس سے اس کا تعداد زیادہ ہو نہ ہو، ان کا ولولہ پورا تھا، پوری تحریک۔ تعداد کیوں نہ زیادہ، آپ مجھے بتا دیں، مجھے یہی اس بات بتا دیں، تعداد کس نہ زیادہ نہیں تھی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تعداد زیادہ ہو یا نہ ہو، آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس اعلامیے کے ساتھ کی وجہ سے بات کر رہے ہیں یا کس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تعداد 5 ہو یا تعداد 5000 ہو، میں نے وہاں پہ بڑی رش دیکھا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں 5000 ہو تو سر ان کے جوش و جذبہ نہ ہو تو وہ 5000 کا کرنا کیا؟ اس طرح بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں نا کہ تعداد ہو نہ ہو، جوش و جذبہ ان کا بہت زیادہ تھا نا جوش۔ اور جب وہ قومیں، وہ فوجیں جن کے پاس تعداد نہیں، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ جیتتی ہیں۔ جن کے پاس ایک بہت بڑا جمگٹھا ہو، حوصلے پست ہوں۔ پاکستان کی 3-4 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کے پاس ہم کہتے ہیں بہت پاور ہے، ان کے پاس عوامی طاقت بہت بڑی ہے، ان کے جلوس بڑے ہوتے ہیں، ان کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن میں ان کا ووٹ 2000 سے 2500 سے زیادہ نہیں نکلتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کئی ایسی جماعتیں ہیں۔ اور اسی وہ جلسہ ادھر اٹینڈ کر کے آتے ہیں، ووٹ دوسری پارٹی کو دیتے ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کو دینا۔ وہ آپ کو چونکہ اس کے اندر کی باتوں کا جتنا آپ کو علم ہے وہ اتنا کسی کو علم نہیں ہے، ہم تو اس کے متاثرین میں سے چلے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، کیا آپ کا تعلق کاف لیگ سے ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی سے ہے؟ آپ نے متاثرین کہا نا، ہم بطور پاکستانی متاثرین، پاکستان تو نہیں متاثر ہوا، بطور پاکستانی متاثرین، پاکستان میں متاثر، میں کہ شاید چلیں